اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ انفال کا رکوع نمبر 1 ہم مکمل کر چکے تھے۔ آج رکوع نمبر 2 ہے۔ رکوع نمبر 2 کے اندر غزوہ بدر کے تمام احوال کا ذکر ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کم تعداد ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور انہیں فتح نصیب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں از یغشیکم، از تم یاد کرو اس وقت کو جب یغشیکم ڈانپا تم کو النعاسا، نعاس یعنی نیند کی کیفیت، اونگ، کہ جب طاری کی تم پر نیند کی کیفیت اونگ، امنتاً اطمینان دینے کے لیے منہ اپنی طرف سے، وینزل اور نازل کیا علیکم تم پر من السماء آسمان سے، ماء پانی، لیطہرکم تاکہ وہ پاک کرے تمہیں، بھی اس پانی کے ساتھ، ویذہبا اور دور کر دے عنکم تم سے، رجز الشیطان شیطان کی نجاست، ولیربطا اور وہ مضبوط کرے علی قلوبکم تمہارے دلوں کو، ویثبتا اور جمائے بھی اس مدد کے ساتھ الاقدام تمہارے قدموں کو۔ ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد اور تائید کا ذکر فرمایا ہے کہ تم یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم سخت پریشانی میں تھے، تمہاری تعداد کم تھی اور کفار کی تعداد بھی زیادہ تھی اور ان کے پاس جنگی ساز و سامان بھی زیادہ موجود تھا، اور تم سخت پریشانی میں تھے کہ ہم کبھی بھی اس بڑی تعداد سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کی رات تم سب پر نیند کی کیفیت طاری کر دی، تاکہ جب تم صبح اٹھو تو تازہ دم اٹھو اور تمہارے دلوں سے سارا خوف مٹ چکا ہو، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کی رات تمام اسلامی لشکر سو چکا تھا، حتیٰ کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں موجود تھے اور عبادت میں مشغول تھے۔ تہجد سے تھوڑی دیر پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چند سیکنڈ کے لیے اونگ کی کیفیت طاری ہوئی، جس کے بعد آپ مسکراتے ہوئے اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ خوشخبری ہو، ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے تھے اور انہوں نے اشارہ کر کے فرمایا کہ یہاں کفار کا یہ سردار مارا ہوا ہوگا اور یہاں پر یہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس لیے مسلمان ثابت قدمی سے ڈٹ کے کفار کا مقابلہ کریں۔ از یوحی ربکا اور یاد کرو جب یوحی ربکا وحی فرمائی آپ کے رب نے الی الملائکتی فرشتوں کی طرف، انی بے شک میں معکم تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا تو ثابت قدم رہیں ایمان والے، سألقی ان قریب میں ڈالوں گا، فی قلوب الذین کفروا کافروں کے دلوں میں، الرعب رعب اور دبدبہ مسلمانوں کا، فضربوا پس تم مارو کافروں کے، فوق الاعناق گردنوں پر، وضربوا اور تم مارو منہم ان کافروں کے، کل بنان ہر پور پر۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور کفار کے دلوں میں مسلمانوں کی کم تعداد ہوتے ہوئے بھی مسلمانوں کا رعب ڈال دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے یہ فرمایا کہ جب میں تمہاری مدد کر رہا ہوں تو تم خوب ثابت قدمی سے ڈٹ کے مقابلہ کرو، اور جب میدان جنگ میں کفار سے سامنا ہو تو ان کی گردنوں پر مارو اور ان کو اس طرح سے قتل کرو کہ وہ عبرت کا نشان بن جائیں۔ ذالک یہ سزا بانہم اس سبب سے ہے کہ وہ کافر شاق اللہ مخالفت کرتے تھے اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، ومن یشاقق اللہ اور جو مخالفت کرے گا اللہ کی، ورسولہ اس کے رسول کی، فإن اللہ بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہاں پر عام قاعدہ بتا دیا کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا جس طرح سے کفار کیا کرتے تھے تو ان کا بدلہ صرف اور صرف سخت سزا ہے۔ ذالکم یہ، فذوقوہ یہ تمہارے لیے ہے، سزا تمہارے لیے ہے، کفار سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں، فذوقوہ پس اس کو چکھو، وَأَنَّ اور بے شک للکافرین کافروں کے لیے عذاب النار آگ کا عذاب ہے۔ دنیا میں تو میدان جنگ میں ان کو سزا سنا دی، لیکن آخرت میں کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوزخ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو،
یا حرف ندا کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے کہ اے ایمان والو، اذا جب لقیتم تم ملو، تم آمنے سامنے آؤ، الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا، زحفاً لشکر کشی کی صورت میں، یعنی جب گروہ آمنے سامنے آ جائیں اور تم کافروں سے ملو، فلا پس نہ تولوہم تم پھیرو الادبار اپنی پشت، یعنی میدان جنگ میں کفار سے سامنا ہونے کی صورت میں تم کبھی بھی ڈر کے اپنی پشت پھیر کے میدان جنگ سے مت بھاگو۔ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ میدان جنگ میں جب آپ کافروں سے آپ کا مقابلہ ہو اور آپ ان کے خوف کی وجہ سے یا اپنی جان بچانے کے لیے میدان جنگ سے بھاگ جائیں۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ اور جو کوئی پیٹھ پھیرے گا، یومئذ اس دن، یدبرہ اپنی پیٹھ، الا مگر متحرفا لقتال جنگی چال چلنے کے لیے، او یا متحیزن الی فیۃ ملنے کے لیے، الی فیۃ اپنی جماعت سے، فقد باء بغضب من اللہ پس تحقیق وہ آیا، وہ لوٹا، بغضب من اللہ اللہ کے غضب کے ساتھ، ومأواہ اور اس کا ٹھکانہ جہنم جہنم ہے، وبئس المصیر اور برا ہی ٹھکانہ ہے۔ اب یہاں پر وہ صورتیں بتا دیں کہ جن میں آپ میدان جنگ میں پیٹھ پھیر سکتے ہیں۔ اب کون سی صورت ہے؟ ایک ہے الا متحرفا لقتال کسی جنگی چال کے لیے، اب آپ کو لگتا ہو کہ آپ کے ایسا کرنے سے مسلمانوں کو مدد ملے گی تو آپ ایسی کوئی بھی چال چل کے، مثال کے طور پر آپ دشمنوں کے نرغے میں پھنس چکے ہیں اور آپ ان کو یہ ظاہر کریں کہ آپ ان کے خوف میں آ چکے ہیں، لیکن آپ پلٹ کے ان پہ وار کر دیں، جنگی چال چلیں، پلٹ کے ان پہ وار کریں، تو پیٹھ پھیرنے کی یہ صورت جائز ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اسلامی لشکر ہمیشہ جب بھی جنگ کے لیے جاتے ہیں تو مختلف ان کے گروہوں میں تھوڑی تعداد کی تقسیم ہوتی ہے، کچھ آگے ہوتے ہیں، کچھ پیچھے، کچھ دائیں بائیں، کوئی درمیان میں، اس طرح سے تقسیم کیا جاتا تھا۔ مثال کے طور پہ آپ آگے ہیں اور آپ پیچھے دیکھتے ہیں کہ آپ کی مسلمانوں کو مدد کی ضرورت ہے تو آپ پلٹ کے اپنے گروپ میں جا سکتے ہیں۔ اگر اس کے علاوہ کوئی پیٹھ پھیرے گا تو وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہوگا۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ پس نہیں تم نے ان کو قتل کیا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ جنگ کی، یہ قتل کیا، وَمَا رَمَيْتَ اور نہیں پھینکا آپ نے، اذ رمیت جب آپ نے پھینکی، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ اور لیکن اللہ رما اللہ نے پھینکا، وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے، منہ اس سے بلاء حسنا ایمان والوں کو اچھے طریقے سے آزمانا، ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہاں پر اس واقعے کی طرف ذکر ہے کہ جب میدان جنگ میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی ریت کی اٹھائی اور کافروں کی طرف وہ کنکریاں پھینک دی، تو وہ کنکریاں جہاں جہاں تک پورے کافروں کو لگتی گئیں تو وہ پورے کفار کے لشکر کے اندر بھگدڑ مچ گئی۔ انہیں یوں لگا کہ یہ کنکریاں ایٹم بم سے زیادہ کام کر رہی تھی، کیونکہ ان میں اللہ کی طرف سے طاقت تھی، اور اللہ تعالیٰ صرف اس میں ایمان والوں کو آزمانا چاہتے تھے کہ ان کی ایمانی حالت کیا ہے۔ ایمانی حالت چونکہ اسلام کا ابتدائی دور تھا، ایمان کا درجہ بہترین تھا، تمام مسلمان ایمان کے اعلیٰ درجے پر موجود تھے۔ ذالکم یہ اس لیے، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ موہن کمزور کرنے والا ہے، کئی دل کافرین کافروں کی چالوں کو۔ اب کافر چال چل رہے تھے کہ مسلمان تعداد میں کم ہیں، ہم ادھر سے ادھر سے حملہ کریں گے، ان کو کمزور کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی مدد کی کہ ان کی چالیں انہی پر پلٹ گئیں۔ ان تستفتحوا اگر مسلمان فتح طلب کرتے ہیں یا مدد مانگ رہے، فقط جاءکم الفتح پس تحقیق مدد تو آ چکی، فتح تو آ چکی، وَإِن اور اگر کافر تنتہو باز نہ آئے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تنتہو اور اگر تم باز آ جاؤ، کافروں کو مخاطب کیا گیا ہے کہ اگر ایک کافر ہو تم باز آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، وَإِن تَعُودُوا اور اگر تم لوٹو گے، نَعُدْ تو ہم بھی لوٹیں گے، یعنی اگر تم پھر بھی مسلمانوں پر حملہ کرو گے، ان کے ساتھ سرکشی میں بڑھو گے تو ہم بھی پوری طرح مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ وَلَن تُغْنِيَ اور نہیں فائدہ دے گی، عَنْکُمْ تمہیں، فِئَتُکُمْ تمہاری جماعت، شیئاً کچھ بھی، وَلَوْ کَثُرَتْ اگرچہ وہ تعداد میں زیادہ ہو،
وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، مع المؤمنین، ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں پر کفار کو تنبیہ کی گئی کہ آئندہ کے لیے اپنی سرکشی سے کفار باز آ جائیں، یہ ان کے حق میں بہتر ہے۔ دھمکی دی گئی، اگر وہ باز نہیں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کو ان کی تعداد سے کوئی غرض نہیں، کیونکہ مومنین کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، پاکیزہ رزق عطا فرمائے، اور جو پڑھا ہے اس پر عمل کی توفیق فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔